والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ اللہ کے ذکر اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت نشست میں 12ویں شریف کی اس محفل میں مہمان جمع ہیں، جس کا عنوان ربیع جمادی الثانی کی نسبت سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ ہم تو نسبتاً بھی صدیقی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں مرید ہیں، بیعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شیخ اکبر، اپنے شیخ طریقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اپنی نسبت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھا جائے، ان کے مقام کو دیکھا جائے، ان کے رتبے کو دیکھا جائے تو انسان کیسے اس شان کی، اس شخصیت کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کرے۔ قرآن کریم کی 32 آیات جن کی شان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 300 احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کو خود آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صحابہ کے امام ہیں، پوری امت کے امام ہیں، وہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، آقا علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیات میں سے ہیں۔ اور اس بات کا تعلق بھی فضائل صدیق اکبر میں، شان صدیق اکبر میں جب گفتگو ہو تو اس بات کا تعلق بھی فضائل کے باب سے نہیں ہے بلکہ عقائد کے باب سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بلند اور بالا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ۔ الحمدللہ ہمارا اہل سنت کی شرائط میں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو، اعلیٰ حضرت کو دیکھو، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ کو دیکھو، یا حضرت سیدنا غوث اعظم کو دیکھو، یا حضرت ابو منصور ماتوریدی کو دیکھو، یا حضرت داتا علی حجویری کو دیکھو، یا امام ربانی مجدد الفسانی کو دیکھو، یہ سب اس کو عقائد کے باب میں ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ انبیاء رسول کے بعد، انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے بلند و بالا جس کا مقام ہے، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت سے عنوان تو شان صدیق اکبر کے میں نے بتایا، 32 آیات قرآن کی ایسی ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی شان کے، ان کے مقام کے، ان کی معیت مصطفیٰ کے، ان کی نصرت فی الدین کے کئی عنوان تو ایسے ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو پڑھو یا آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کئی مقامات کو دیکھو تو جا بجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی وفا اور ان کی جانثاری کے تذکرے انسان کو نظر آئیں گے۔ انسان تاریخ اسلام کو دیکھے، قرآن کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، اسلام میں جہاں بھی دیکھے گا اس کو سیدنا صدیق اکبر کا اعلیٰ کردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نظر آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب حضرت صدیق اکبر کی شان کو یوں بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس سے پہلی آیات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے بڑے حسین عنوان کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما چکا ہے. جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی مدد فرما چکا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پھر جب ہجرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی مدد کی بات آئے تو اگر تم حضور علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما چکا ہے. یہاں ابن عساکر نے بھی کہا، روح المعانی میں امام علوسی کہتے ہیں، در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی فرمایا، امام سیوطی بھی فرماتے ہیں، اور دیگر کئی مفسرین نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ تنصروا سے مراد حضرت کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو تنبیہ فرما رہا ہے. یہ مولا کائنات زوج بطول شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تنصروہ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو تنبیہ فرما رہا ہے. اور فقط نصرہ اللہ میں اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی مدح بیان فرما رہا ہے. اگر تم رسول اللہ علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے، یہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقط نصرہ اللہ، اس سے مراد کہ اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے حضور کی مدد فرما چکا ہے. اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز عطا فرما چکا ہے. اگر تم حضور کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلو گے، اگر تم حضور کی مدد نہیں کرتے، حضور کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے. اور یہاں پر حضرت مولا کائنات زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فقط نصرہ اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے ذریعے حضور علیہ السلام کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا. پھر آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی معیت غار کی بیان کی، پھر پہلے بتایا کہ جب کافروں نے مکہ سے نکالا، اللہ فرما رہا ہے اس وقت اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے حضور علیہ السلام کی مدد فرما چکا ہے. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی جانثاری کے لیے، حضور علیہ السلام کے ساتھ کے لیے، نصرت فی الدین کے لیے، حضور کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق کا انتخاب فرمایا ہے. یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امام نسائی نقل فرماتے ہیں، حضرت امام نسائی بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کا یہ انداز اپنایا جس میں آج زندہ ہے، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد حیات مبارکہ کا یہ انداز مبارک اپنانے سے کے بعد جب بالکل پہلے کے لمحات تھے، انصار نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ ایک خلیفہ انصار میں سے بنے گا اور ایک خلیفہ مہاجر میں سے بنے گا. دو خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے، ایک انصار میں سے چن لیتے ہیں اور ایک مہاجرین میں سے. اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. امام نسائی اس کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ بتاؤ یہ تین خوبیاں ہی ایک آیت سے لے لو اور مجھے بتاؤ ابو بکر کے سوا کس میں ہے. کہا کہ یہ بتاؤ اس ہما فی الغار میں وہ ایک تو حضور ہے، دوسرا کون ہے؟ کہا کہ اس یقول لصاحبہ میں ایک حضور ہے، دوسرا کون ہے؟ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا کی اسماعیت خاصہ میں ایک تو حضور علیہ السلام ہے، دوسرا کون ہے؟ کہا کہ پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی. جب یہ قربت کی انتہا بیان کی جا رہی ہے، ایک تو حضور ہے، بتاؤ ان سب میں دوسرا کون ہے؟ کہا جس کو یہ معیت قرآن حضور علیہ السلام کی عطا فرما رہا ہے، پھر ساری زندگی چاہے اعلان نبوت سے پہلے ہو، اعلان نبوت سے بعد ہو، غزوات میں ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، ہجرت میں ہو، جہاں بھی ہو، ساری زندگی ہم نے خود جس کی یہ معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ دیکھی ہے، بتاؤ اس منصب کا اس کے ہوتے کوئی اور حقدار ہو سکتا ہے؟ سب صحابہ آگے بڑھے، سب کو بات سمجھ آئی اور سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک یگانہ انداز ہے اور ایک یگانہ شان ہے. اللہ اکبر. اور روح المعانی میں امام علوسی ہما بالغار کی
تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں، کیونکہ ان اللہ معنا میں اس معیت خاصہ میں امام علوسی نے بھی کہا نا، میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کی معیت کے 4 درجے، تو چوتھا سب سے قربت کا درجہ ہے وہ حضور کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو اللہ کی قربت کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جو کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ یہاں پر المعانی میں امام علوسی مزید کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا، یہ امام علوسی کے الفاظ ہیں، کہ بارگاہ مصطفیٰ میں ابوبکر کا وہ مقام ہے جو بارگاہ خدا میں مصطفیٰ کا مقام ہے، جو بارگاہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ امام علوسی کہتے ہیں ویسے حضرت ابوبکر صدیق کا حضور کی بارگاہ میں مقام ہے، حضور کی نگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منزلت ہے، یہ قربت ہے اور یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام حاکم بیان کرتے ہیں، امام حاکم نقل کرتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وزیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمینوں پہ ہیں، ابوبکر اور عمر۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابوبکر صدیق کو اپنے وزیر کا درجہ دیا۔ اب یہاں پر امام حاکم نقل کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب جو جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق وزیر کا درجہ رکھتے ہیں، اور کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما بالغار تو ہے، لیکن حضرت امام حاکم بیان کرتے ہیں جلیل القدر تابعی سعید بن مسیب کہتے ہیں وقان ثانیہ بالاسلام، حضرت ابوبکر اسلام میں بھی حضور کا ثانی ہے۔ کہا جس مقام پر دیکھتے ہوگے وقان ثانیہ بالغار، غار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی ہے۔ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر بدر میں دیکھو تو بدر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی مقام میں سیدنا صدیق اکبر ہے، غزوات میں بھی دیکھو تو سیدنا صدیق اکبر ہے، اور کہا زندگی کے ہر مقام میں تو نظر آتے ہیں۔ وقان ثانیہ بالقبر، قبر میں بھی جن کی قبر حضور کی قبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، قبر میں بھی ثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اگر حضور کی سیرت کو دیکھا جائے، حضور کی حدیث کو دیکھا جائے اور باغور مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ پر نظر آتا ہے کہ صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر پر کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت ابوبکر کا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ میں ابوبکر صدیق پر کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ جب کوئی ہوتا سب سے زیادہ ترجیح حضور علیہ السلام دیتے تو سیدنا ابوبکر کو دیتے، اور کہا کہ صاحب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام صحابہ ہیں، تمام صحابہ صاحب الرسول ہیں، حضور علیہ السلام کے صاحب ہیں، صحابہ ہیں، لیکن کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی قرآن میں جس کی صحابیت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، جس کی صحابیت کو قرآن کی نص کا حصہ بناتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے، وہ صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، ان کا مقام صحابیت پر، ان کی شان پر اگر کوئی زبان دراز کرتا ہے اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے، اس بات پر مفسرین نے کہا کہ یہ قرآن کی نص سے جب صحابیت ثابت ہو رہی ہے تو یہ واضح ہے کہ جس صحابی کی صحابیت کا انکار انسان کو کافر کر دیتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر کا منکر جو ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی جہاں یہ سب شانیں ہیں، وہیں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب ہیں، جہاں پہلے مسلمان ہیں مردوں میں، جوان مردوں میں، بچوں میں سب سے پہلے اس وقت کم سن بچوں میں پہلے مسلمان مولا علی، خواتین میں سب سے پہلی مسلمان ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جوان اس وقت جو مرد ہیں ان میں پہلے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق۔ جہاں پہلے مسلمان ہیں، جہاں پہلے خلیفہ ہیں، کہا وہاں سب سے پہلے اسلام کے خطیب بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کہا کہ بلا شبہ ایسے مسلمان ہیں جو صرف خود ہی مسلمان نہیں ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ کہا ایک تو ابوبکر صدیق خود ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں ہی 5 صحابہ ایسے ہیں حضرت عثمان غنی سمیت جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔
پھر ان کی غیرت اسلام پر اس کے ہمیشہ سے چرچے تھے. اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس کے معترف تھے اور اس کا معنی کرتے تھے. ایک گواہ امام حاکم نقل کرتے ہیں، اور یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا. حضرت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مطاف میں جلوہ گر ہے، دعوت حق دیتے ہیں کعبہ کے سامنے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اس وقت وہاں پر کافر زیادہ تعداد میں جمع تھے. انہوں نے بے ادبی کی، اپنی جان پہ جیسا بھی کیا ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا اور بے ادبی پر اتر آئے. کوئی گیا اور حضرت ابوبکر کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطاف میں ہیں اور حضور نے دعوت حق دی، اور بخاری میں ہے اس طرح کافر جو ہے انہوں نے بے ادبی شروع کر دی. حضرت ابوبکر دوڑے اور حضور کے آگے ڈھال بن گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑے ہو گئے اور کافروں کو برا کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں ہے؟ تم ان کے خلاف اس لیے بول رہے ہو کیونکہ تمہیں حق کی دعوت دے رہے ہیں؟ تم ان کے خلاف اس لیے بول رہے ہو کہ یہ تمہاری آخرت کا بھلا تمہیں بتا رہے ہیں؟ تم ان کے خلاف اس لیے بول رہے ہو کہ یہ اللہ کا پیغام تمہیں دے رہے ہیں؟ تم اب ان کے خلاف اس لیے بول رہے ہو کہ یہ تمہیں جہالت کے نظام سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ بندہ ہے کون جو حضور کے آگے ایسے ڈھال بل کے آ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کسی کافر میں سے ہی کسی نے جواب دیا کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہے اور المجنون، یہ پاگل ہے. اور محدثین نے یہاں بخاری کی اور امام حاکم نے جو حدیث نقل کی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہاں مجنون سے مراد یہ ہے، اس کافر نے کہا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اور جب دیکھو یہ ان کا دیوانہ نظر آتا ہے، یہ ان کا دیوانہ ہے، ان کی محبت میں پاگل ہے، ان کی محبت میں مجنون ہے. تو کہا کافر بھی جس کے عشق رسول کی گواہی دیا کرتے تھے اس عاشق رسول کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں. عہد رسالت میں حضور کے دشمن بھی، حضور کے دشمن، حضور کے منکر اور کافر مشرقین مکہ بھی جس کو حضور کا دیوانہ اور حضور کا عاشق کہہ کے بلاتے تھے، وہ عاشق مصطفیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بارگاہ مصطفیٰ میں کیا حیا ہے صدیق اکبر کا. آج اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا حیا نہیں کرتا، یا ابوبکر صدیق کا حیا نہیں کرتا، یا اہل بیت کا حیا نہیں کرتا، اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. سنو ابوبکر صدیق کا بارگاہ مصطفیٰ میں کیا حیا ہے. مجموع الزواہد میں موجود ہے. فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کروانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آئے، حضور کی خدمت میں لے کے آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمیں ابو قحافہ کے پاس جانے کا موقع دیا ہوتا، مجھے بتاتے، میں گویا کہ ابو قحافہ کے پاس چلتا اس کو اسلام قبول کرانے کے لیے. حضرت ابوبکر نے ہاتھ باندھ دیا، مجموع الزواہد میں موجود ہے. حضرت ابوبکر ہاتھ باندھ کے کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. میرے والد کی، ابو قحافہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اسلام قبول کرنے کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کے میرے دین پر اتنے احسان ہیں جس کی وجہ سے مجھے ابو قحافہ کا یہ لحاظ ہے. اللہ اکبر، حضور فرما رہے ہیں مجھے ابو قحافہ کا یہ لحاظ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے اسلام قبول کرنا تھا تو مجھے اس کے پاس لے کے جاتے، کیونکہ اس کے بیٹے کے میرے دین پر اور میری امت پر بڑے احسان ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پر اور دین پر احسانوں کا ذکر فرماتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں مجھے ان احسانوں کا اتنا حیا ہے کہ مجھے اس لیے ابوبکر کے والد کا بھی حیا آتا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی میں موجود ہے کہ اللہ کو ابوبکر کا خطا پر ہونا پسند ہی نہیں ہے. اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ ابوبکر خطا کی طرف جائے. اور ابوبکر، یہ جو شخصیات ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، یاد رکھیے گا یہ محفوظ عن الخطا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خطاؤں سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں سے محفوظ فرماتا ہے. بالخصوص جب حضور علیہ السلام کی اولاد مبارک کی بات ہو، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتا ہے. آپ بتائیے، جب چوکیدار مضبوط ہو تو کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ جب چوکیدار مضبوط ہو تو کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اور جن کی چوکیداری کے لیے، جن کی چوکیداری کا لفظ چھوٹا ہے، جن کی حفاظت کے لیے، جن کی حفاظت کرنے کا ذمہ اللہ اٹھائے، اللہ اکبر، تو پھر ان سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، مجموع الزواہد میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کا نقل کیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے آگے قدم بڑھا کے چل رہے ہیں، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر سے آگے حضرت ابو دردہ چل رہے ہیں. ادب میں ہوتا ہے نا، جب بڑا چل رہا ہو تو اس کے آگے نہ چلا جائے.
یا ساتھ ایک قدم چھوڑ کے چلا جائے، پیچھے چلنے میں ادب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، طبرانی میں بھی موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، مجموع الزواہد میں بھی موجود، کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر سے آگے چل رہے ہیں ایک قدم حضرت ابو دردہ۔ حضور علیہ السلام نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم اس شخص سے آگے چل رہے ہو کہ انبیاء کے بعد کسی اس سے بہتر شخص پہ سورج طلوع بھی نہیں ہوا اور غروب بھی نہیں ہوا؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ابو دردہ تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو کہ انبیاء کے علاوہ ابو بکر جیسا کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو۔ کہا کہ محدثین نے اس حدیث سے دو باتوں کا پتہ چلا، ایک تو آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت ابو بکر سے ایسی ہے کہ حضور کو گوارا نہ ہوا کہ میرے ابو بکر سے آگے قدم بڑھا کے چلا جائے، اور دوسرا یہاں پر ابو بکر کی افضلیت کا پتہ چل رہا ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ بندہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی ایسے شخص میں نہ سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا مقام کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ آقا علیہ السلام کی خود اس حدیث سے لگائی، اور پھر حضور کو سب سے زیادہ جاننے والے میں صدیق اکبر کا نام ہے، ہم شناس مزاج مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو ہم شناس مزاج مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ الگ باب باندھ آپ کی سیرت میں ذکر کرنے والوں نے کہ کس طرح یہ کبھی اس پر ایک مستقل تقریر ہوتی ہے کہ کس طرح ابوبکر صدیق ہم شناس مزاج مصطفیٰ ہے۔ کہنے والا کوئی سوال جا کے حضور سے کرتا یا کوئی بات جا کے حضور سے کرتا، جو حضور فرمایا کرتے اسی وقت جا کے اگر وہ بندہ ابوبکر سے وہ سوال کرتا، بغیر حضور سے سنے ابوبکر وہی جواب دیا کرتے جو حضور کا جواب ہوا کرتا۔ ہم شناس مزاج مصطفیٰ۔ کبھی زندگی میں یہ بھی صدیق اکبر کی سیرت پر جس نے کلام کیا یہ ضرور کہا کہ ابوبکر صدیق وہ بندہ ہے کہ عمر 16 سال ہے جب پہلی بار حضور کے ساتھ وابستگی ہو رہی ہے، اعلان نبوت سے بہت پہلے 16 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی ایک لمحہ بھی حضور سے جدا نہیں گزارا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں صبح پہلے ہوتے جو ابوبکر جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور رات جب سب کو اجازت ہو جاتی اس کے بعد آخری ہوتے ابوبکر جو رات گئے حضور کی بارگاہ سے جاتے، اور فجر سے پہلے حضور کی بارگاہ میں واپس آ جاتے۔ لیکن حضرت ام المومنین فرماتی ہے رات کا تو تھوڑا وقت ابوبکر گھر میں آتے، حضور کی یاد میں ایسے تڑپا کرتے جیسے زمانہ ہو گیا حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب جب کسی کا اتنا وقت ساتھ گزرے تو بتقاضا بشریت کوئی بات تو ایسی ہو جاتی ہے جو اگلے کے مزاج پہ گراں گزر جائے، اگلے کو بری لگ جائے، جس سے اگلے پہ معذرت کرنی پڑ جائے، غیر ارادی طور پہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اگلے کی مرضی کے خلاف ہو۔ لیکن کہا پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں حضور ابوبکر سے ناراض ہوئے ہوں یا جس میں ابوبکر نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو مزاج رسول پر گرا گزرا ہو۔ کہا اس لیے کہا جاتا ہے ہم شناس مزاج مصطفیٰ، ساری زندگی ساتھ رہنے کے بعد جو ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے دور نہ ہو اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم شناس مزاج مصطفیٰ، سب سے زیادہ حضور کے جانے والے، بخاری میں موجود ہے آقا علیہ السلام یہ انداز مبارک جس میں حضور آج زندہ ہیں، یہ اپنانے سے پہلے ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو دو چیزیں دکھائی، ایک جو دنیا میں ہے اور ایک جو اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے نے اس کو اپنا لیا جو اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ سب صحابہ نے سنا، حضرت ابوبکر رونا شروع ہو گئے، حضرت ابوبکر زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں حیرت ہو رہی تھی ابوبکر اس بات پہ کیوں رو رہا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا تو جب کچھ ہی وقت کے بعد حضور نے وصال فرمایا، حیات طیبہ کا یہ انداز اپنایا تو ہم سمجھ گئے کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے اس حدیث کا مطلب۔ ابوبکر اس وقت سمجھ گیا تھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ ہم شناس مزاج مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام کی باتوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، حضور علیہ السلام ابوبکر سے فرماتے ہیں ابوبکر تمہیں یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے، بات ختم۔ ساتھ والے نے پوچھا ابوبکر اتنا وقت تمہارا گزرتا ہے، تمہاری حضور سے زندگی میں ایک ملاقات تو نہیں ہے، کسی کی کبھی کسی سے ایک ملاقات ہوگا، یاد ہے جب پچھلی بار ملے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بندہ کہ ہاں یاد، سمجھ آتی ہے کہ اس کی ملاقات ہی ایک ہے تو کوئی ایک آدھ واقعہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ابوبکر یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ یاد ہے۔ ساتھ والے نے پوچھا ابوبکر ساری زندگی تیری ان کے ساتھ گزری ہے، تجھے کیا پتا کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تجھے چاہیے تھا یا پوچھو یا رسول اللہ کس چیز کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا یاد ہے؟
بیٹھے بیٹھے آقا علیہ السلام نے سوال بنا یاد ہے؟ تم نے کہا ہاں یاد ہے. اس کو ہی تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو مزاج مصطفیٰ کو اتنا سمجھتا ہو کہ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, حضور کا چہرہ اقدس دیکھ کے سمجھ جائے کہ حضور کیا پوچھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے کہا یہ آج کی بات نہیں پوچھ رہے تھے, یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات نہیں پوچھ رہے تھے, یہ بعثت سے پہلے کی بات بھی نہیں پوچھ رہے تھے. کہا پھر کب کی پوچھ رہے تھے؟ کہا یہ پوچھ رہے تھے یاد ہے کہ عالم ارواح میں بھی تو میرے ساتھ تھا, اور یاد ہے جب اللہ نے پہلی بار روحوں سے پوچھا تھا, جب تم بھی وہاں تھے, میں بھی وہاں تھا, سب وہاں تھے, تم سے مراد تم اور میں سے مراد حسان نصیب الرحمان, ہم سب وہاں تھے, ہمارے آبا بھی تھے, ہماری نسلیں بھی تھی. اس وقت کا حضور پر ابو بکر کہتے ہیں حضور نے جب میرے سے پوچھا یاد ہے, میں ایک لمحے میں سمجھ گیا یہ سوال عالم دنیا کا نہیں ہے, سوال عالم ارواح کا کر رہے ہیں. اور عالم ارواح میں بھی آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے نا, جو دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, وہ عالم ارواح میں بھی ساتھ ہوتے تھے. تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چل رہا ہے عالم ارواح میں بھی جو دامن مصطفیٰ کا ساتھ تھا وہ ابو بکر ہے, عالم دنیا میں بھی جو مصطفیٰ کا ساتھ تھا وہ ابو بکر ہے, اپنے عالم برزخ میں بھی جو حضور کی قبر کا ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے. اور ترمذی کے حدیث کے مطابق قیامت کا دل بھی جو حضور کا ہاتھ پکڑ کے آئے گا وہ ابو بکر ہے. اور حضور فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت میں رفیق ہے, اور جنت میں جو حضور کا رفیق ہے وہ بھی ابو بکر ہے. اللہ اکبر. اچھا لیکن یہ عنوان نہیں, بات یہ حضور نے پوچھا ابو بکر یاد ہے, یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا, کہا یا رسول اللہ بالکل یاد ہے. چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے سمجھ گئے کہ سوال کیا ہو رہا ہے. کہا یہ حضور ساتھ والے نے پوچھا کیا پوچھ رہے تھے حضور؟ کہا حضور پوچھ رہے تھے جب دنیا بننے سے آدم کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں سب انسانوں کو اکٹھا کیا تھا, وہ وقت یاد ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل یاد ہے. ابو بکر بولے یا رسول اللہ یہ بھی یاد ہے. سب چپ تھے, پہلے کون بولا؟ اللہ اکبر. اللہ نے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کسی کو جواب نہیں پتا تھا. ابو بکر کہتے ہیں سناٹا چھایا ہوا تھا, حضور بولے بلا, ہاں تو ہمارا رب ہے. سب حضور کی آواز میں آواز ملا کے بولنے لگ پڑے. ہم شناس مزاج مصطفیٰ ہر وقت حضور کے ساتھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کیا. جب ابو بکر رونا شروع ہو گئے, جب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کے بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رو مت, بے شک جس نے اپنے وقت, اپنے مال اور اپنی جان میں, بخاری کی حدیث, جس نے اپنے وقت, اپنے مال اور اپنی جان کا سب سے زیادہ نذرانہ میری بارگاہ میں پیش کیا ابو بکر وہ تم ہی تو ہو, جو ہر وقت اپنی جان لے کے میری بارگاہ میں حاضر رہا, جو ہر وقت اپنی وقت میری بارگاہ میں جس نے سارے کا سارا پیش کیا, اور جس نے اپنی اولاد ہو یا مال ہو میرے اوپر قربان کرتے دیر نہ لگائی. ابو بکر صدیق وہ تمہاری ہی تو ذات ہے. پھر اس حدیث کا اگلا حصہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا, اسی حدیث میں حضور نے فرمایا لوگوں سنو, میری مسجد کے صحن میں جتنوں کے دروازے کھلتے ہیں سب دروازوں کو بند کر دیا جائے, بس ابو بکر کا دروازہ کھلا چھوڑ دو. پہلے کئی صحابہ ایسے تھے جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبی کے صحن میں بھی کھلتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کے دروازوں کو بند کر دو, صرف ایک دروازہ کھلا رہے, اور وہ دروازہ ابو بکر کا دروازہ ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس علماء اسلام یہ سمجھے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی طرف ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے کہ ہر دروازے کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے. آقا علیہ السلام مزار مبارک میں جلوہ گر ہوئے, پھر اسی دروازے سے ابو بکر امامت کے لیے مسجد نبی میں آیا کرتے تھے. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ علماء اسلام اس بات کو یوں سمجھے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل یعنی بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ ہونے کی طرف ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے. پھر یہاں پر محدثین نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ میں, اگر صحابہ کی جماعت میں دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ تفضیل کے صیغے جس کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ ابو بکر ہے. یعنی سب سے زیادہ بلند و بالا مقام والا ہونے کے لیے جس کے لیے صیغے استعمال کیے گئے وہ ابو بکر ہے. کہا کہ اگر قرآن کریم میں سورہ حدید کو دیکھو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا اعظم درجات, یہ ابو بکر صدیق کی شان میں تفضیل کا صیغہ. پھر کہا اگر سورہ لیل کو دیکھو تو الاتقى, یہ بھی امت کا سب سے بڑا متقی, یہ بھی تفضیل کا صیغہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کہا کہ اگر ابو داؤد کی حدیث کو دیکھو تو افضل الامت,
یہ بھی میری امت میں سب سے افضل. یہ بھی تفضیل کا صیغہ کس کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کہا خیر الامت، اگر خیر الصحابہ بخاری میں موجود ہے. اگر یہ بھی تفضیل کا صیغہ دیکھو میرے صحابہ میں سب سے بلند مقام والا، تو یہ کس کے لیے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے. عالم، سب سے بہترین عالم، یہ کس کے لیے ہے؟ صدیق اکبر کے لیے بخاری کے مطابق. ترمذی میں دیکھو تو ارحم، یہ کس کے لیے کہا گیا؟ ابو بکر صدیق کے لیے کہا گیا. امن الناس بخاری میں کس کو کہا گیا؟ ابو بکر صدیق کو کہا گیا. کہا کہ اگر یہ سارے تفضیل کے صیغے کسی ایک صحابی کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پہ کلام کرتے ہوئے علماء نے کہا. اب یہاں پر امام نووی جو عظیم محدث ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرتبے اور آپ کی شان میں سب سے بڑی شانوں میں سے اگر شان کو دیکھا جائے، آپ کے فضائل کو دیکھا جائے، آپ کے رتبے کو دیکھا جائے، تو وہ حضور علیہ السلام کا جہاں خلیفہ بلا فصل ہونا ہے، وہ جہاں حضور علیہ السلام کی ان کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، وہ جہاں قرآن کی آیات ہیں، وہیں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ابو بکر آرام کہاں کر رہے ہیں، ابو بکر کا آرام کہاں پر ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ حضور کی قبر کے ساتھ قبر ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جیسے ابو بکر حضور علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں. میں آرام والی بات سے پہلے مجدد صاحب فرماتے ہیں، ہمارے شیخ اکبر امام ربانی فرماتے ہیں حضور جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں. آقا علیہ السلام جیسا کوئی پیر کائنات میں نہیں ہے، اور اسی طرح ابو بکر جیسا کوئی مرید نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق کی محبت دل میں رکھا کرو. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. ابو نعیم نے بھی اس کو نقل کیا، دہلوی میں بھی موجود ہے. اور شرف المصطفیٰ 1000 سال پہلے آقا علیہ السلام کی شان میں لکھے جانے والی حضور کی سیرت و کتاب حضور علیہ السلام کے صحابی صدیق اکبر کے لیے موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ پہلے آسمان پہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، پہلے آسمان پہ 80,000 فرشتے ہیں حضور نے فرمایا، جن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے. یا آقا علیہ السلام کی حدیث ہے 80,000 فرشتے ہیں آسمان پر، جو ابو بکر و عمر سے اظہار محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے آسمان پر 80,000 فرشتے ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں اس پہ جو ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سے جو بغض رکھتا ہے لعنت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرشتے اس پر، جو ابو بکر سے بغض رکھتے اور عمر سے بغض رکھتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، جب اپنا ذکر فرمایا اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، ویسے ہی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اپنے حبیب کا ذکر فرمایا ان کے ساتھ ان کے حبیب ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا. جیسے میں نے آیت پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لے کر آئے، جیسے ثانی اثنین پڑھی ویسے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لے کے آئے اور پھر وہ جس نے اس کی تصدیق کی. مولا کائنات شیر خدا زوج بطول سیدنا علی فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور ہے کہ وہ جو سچائی لے کے آئے، اور وصدق بہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابن اساقر نے کہا، علامہ ابن اساقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 خوبیاں مزید ایسی حاصل ہیں جس میں وہ اپنی مثال آپ ہیں. ایک یہ کہ اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا، اللہ نے ان کا نام صدیق ذکر فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سماک الصدیق، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صدیق رکھا ہے. کہا کہ اللہ نے جس کو صدیق کہا، ایک تو فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، پھر حضور جس کو صدیق کہتے ہیں، پھر کہا جبرائیل بھی جس کو صدیق کہتا ہے. آقا علیہ السلام احد پہ موجود ہے، احد جھومنا شروع کر دیتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. آقا علیہ السلام خود جن کو صدیق کہہ رہے ہیں. پھر حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ معراج کی رات فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، جب حضور معراج سے واپس آئے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آسمان پہ دیکھا کئی مقامات ایسے تھے جہاں محمد الرسول اللہ لکھا تھا اور ساتھ لکھا تھا وہ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق ہے. کہا کہ اللہ بھی ان کو صدیق کہہ رہا ہے، حضور بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، جبرائیل بھی ان کو صدیق کہہ رہا ہے، اور آسمانوں میں بھی جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیق رکھا ہے. اور کہا کیونکہ اب تفصیل سے وقت نہیں ہے، صرف مقدمہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے. کہا قرآن کو دیکھو یا حدیث کو دیکھو،
انبیاء کے بعد، اب وہ میں نے ساری آیات اور احادیث سامنے رکھی تھی صدیقین کے لیے، لیکن ایک لفظ میں بتا دوں، انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام قرآن و حدیث میں جن کو دیا گیا ہے وہ صدیقین کو دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر امام فخر الدین رازی بھی کہتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ سب سے بڑا مقام جو قرآن میں انبیاء کے بعد دیا گیا وہ کس کو دیا گیا؟ صدیقین کو۔ اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جب قرآن کی آیات کو دیکھو اور احادیث کو دیکھو، میں نے وقت کے پیش نظر وہ نہیں عرض کی جو صدیقین کی شان میں آیات اور احادیث، امام فخر الدین رازی وہ سب نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو دیکھو اور حدیث کو دیکھو تو سب سے بڑا مقام انبیاء کے بعد جن کو ملا وہ صدیقین ہے۔ اور کہا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ جن کو نام سے صدیق کہہ کے بلا رہا ہے، ویسے تو سارے اہل بیت بھی صدیقین میں بدرجہ اتم شامل ہے، تمام صحابہ بھی صدیقین میں بدرجہ اتم شامل ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ صدیق کے لقب سے ذکر کر رہا ہے اور حضور جن کو صدیق کے لقب سے بلا رہے ہیں اور حضور بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا ہے، وہ تمام صدیقین کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں یہ شان ہے۔ اور پھر حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں بس جنب الاتقا سے شروع کر کے حضرت بلال حبشی کا آزادی پر جو اللہ تعالیٰ پھر ابو بکر صدیق کی شان بیان کر رہا ہے وہ سورہ لیل ہے، اور سورہ لیل کی آخری آیات ہے بالخصوص وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہہ کے جو مجدہ جا فضا سنایا جا رہا ہے ابو بکر کو سورہ لیل کے آخر میں، اور کہا کہ سورہ لیل کے بعد جو جڑی ہوئی سورت ہے وہ سورہ والضحیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ سورہ لیل ابو بکر صدیق کی سورت ہے اور سورہ والضحیٰ حضور کی سورت ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں دونوں میں ذرا بھی وقفہ نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ کہا یہ بھی اشارہ ہے کہ جو خلافت ہو بلا قصل یا ساری زندگی کی معیت ہو، حضور سے جس کا کوئی فاصلہ نہیں اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ مقام کس کا ہے؟ وہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آخر میں امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جہاں خمیر ہوتا ہے، یہ ویسی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے، انسان کا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر پہلی حدیث کو دیکھا جائے کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا باغ ہے۔ ابو بکر صدیق آرام کہاں کر رہے ہیں؟ دنیا میں جو جنت کے باغ میں آرام کر رہا ہے، دنیا میں جس کی قبر جنت کے باغ میں ہو۔ آپ مجھے بتائیے اگر ایسا ہو کہ ابھی کوئی آ کے مجھے پیغام دے کہ حضرت یہ آپ کے کمرے میں دو مہمان بیٹھے ہیں، ہیٹر بہت تیز چل رہا ہے، ایک سردی سے ٹھٹر رہا ہے اور ایک کا پسینے سے برا حال ہو رہا ہے، تو میں بولوں گا اصل میں تو دماغ لگتا ہے تمہارا خراب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرہ ایک، اس میں ٹمپریچر ایک، اس میں ہیٹر ایک سردی سے کانپ رہا ہے اور ایک کا پسینے سے برا حال ہو رہا ہے، لگتا ہے دماغ تمہارا خراب ہے۔ وہ کہے گا کیوں حضرت، میرے دماغ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہوں گا جب کمرہ ایک ہے تو یا دونوں کو سردی لگے گی یا دونوں کو گرمی لگے گی۔ آپ نہیں سر میرے، جب گنبد خضرا ایک ہے تو جو رحمتیں مصطفیٰ پر برس رہی ہیں، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ابو بکر کو چھوڑا جا رہا ہے؟ حضور کا صدقہ وہی برکت ابو بکر صدیق کو مل رہی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا، اس بات پر اہل سنت کے اکابر کا اجماع ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا حضور کے قبر انور کا ٹکڑا ہے، حضور کے جسم سے لگ رہا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اکابر اہل سنت میں سے کئی ہیں جنہوں نے بیان کیا، جمہور کا یہ کہنا ہے اہل سنت کے اکابر میں کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو حضور کی قبر انور کا ہے، جو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو رہا ہے، اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے، اور جو گنبد خضرا کے نیچے کا حصہ ہے وہ آسمانوں سے افضل ہے۔ گنبد خضرا سے نیچے جتنا ایریا آتا ہے وہ آسمانوں سے افضل ہے، اور جو حضور کی قبر انور کا ٹکڑا ہے وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ سدرۃ المنتہا تو پیچھے ہے نا، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، ہر مکان سے وہ افضل ہے، وہ مقام جو حضور کی قبر انور کا حصہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گنبد خضرا کے نیچے کا حصہ جتنا ہے وہ فرمایا کہ آسمانوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ابو بکر کا خمیر کہاں سے ہے؟ ابو بکر کا خمیر اس مقام سے ہے جہاں گنبد خضرا ہے۔ بتائیے جس کا خمیر آسمانوں سے افضل ہے اس کے رتبے کیا زمین والے ناپیں گے؟ اس کے رتبے کیا زمین والے جانیں گے؟
اس کے رتبے زمین پہ نہیں، اس کے رتبے آسمان پہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر امام مالک نے بھی کہا اور دیگر کئی محدثین اور مفسرین نے کہا، کئی ائمہ اہل سنت نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی سب سے بڑی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ وہ حضور کے قبر کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ ایک بات آخری، فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور دیگر کئی محدثین نے اس کو بتایا کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے کلام ہوا وہ ابو بکر صدیق کی آواز میں ہوا، جیسے قف یا محمد ان ربک یصلی۔ اس پر محدثین نے کہا اور ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ والا جو پہلے کلام کیا گیا یہ آواز ابو بکر صدیق کی تھی۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کیا وجہ تھی ابو بکر صدیق کے آواز میں کلام کرنے کی؟ ابن عربی کی باتیں بھی کئی مقامات بڑی خوبصورت ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وجہ کیا تھی ابو بکر صدیق کی آواز میں بات کرنے کی؟ وہاں پر ابو بکر صدیق کی آواز کا کیا کہا؟ وہاں پر ابو بکر صدیق کی ہی آواز کو کیوں چنا گیا؟ کہا جب انسان کسی نئی جگہ پر چلا جاتا ہے نا، وہ تو مقام ایسا تھا، وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا، یہاں تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ جب وہاں پر پہنچے حضور علیہ السلام، کہا جب انسان نئی جگہ پہ جاتا ہے نا تھوڑا دل وہ ہوتا ہے نئی جگہ پہ، وہاں پر تو اللہ کا جلال کے پردے عبور کیے ہیں، اسماء کے پردے ابھی عبور کیے ہیں، صفات کے پردے عبور کیے ہیں۔ جب انسان کسی عام جگہ پہ جائے تو پہلے دل گھبراؤ، وہ مقام کہا کہ کسی کو اگر نئی جگہ پر کسی کا دل ایسے ہو رہا ہو نا، اس کو مانوس کرنا ہو تو کسی ایسے کی آواز سنائی جاتی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ جب وہ کسی ایسے عالم میں ہو، جب دل تھوڑا وہ ہوا ہو، اگر وہ سمجھ جائے نا کہ میرا قریبی محبت کرنے والا میرے ساتھ ہے، اپنے ساتھ پیار والے کی آواز سن لے جس سے وہ پیار کرتا ہے تو اس کا فوراً دل لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یہ ہے تو سب ٹھیک ہے۔ کہا کہ حضور کو مانوس کرنے، بلا تمثیل حضور کو اس مقام پر مانوس کرنے کے لیے جو کلام ہوا، ابن عربی کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کی آواز میں ہوا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اس مقام پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں کلام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم میں سے حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔ ہم تو الحمدللہ مرید ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا خاص فیض عطا فرمائے، خاص برکت عطا فرمائے، خاص اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کے ذریعے سے قرب عطا فرمائے۔ آخری حدیث ایک سماعت فرما لیجیے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو حضرت ابو بکر آئے۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے تمہارے دوست کا کسی سے ابھی جھگڑا ہوا۔ حضرت ابو درداء سے فرمایا تو حضرت ابو بکر آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر سے کسی بات پر تھوڑی سی طرف کلامی ہو تو مجھے فوراً پہ ہوا کہ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو میں عمر کے پاس گیا اور میں نے معذرت کی تو عمر نے آگے سے انکار کر دیا، تو میں آپ کے پاس آ گیا یا رسول اللہ آپ عمر سے فرما دیں۔ اتنے میں حضرت عمر حضرت ابو بکر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ بخاری میں ہے۔ حضرت عمر نے جب حضور نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ حضور نے پہلے ابو بکر کو فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، پھر جب عمر کو آتے دیکھا تو چہرے پہ ذرا کوئی جلال کے اثر آتا ہے، چہرہ مبارک پہ حضور کے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، آپ عمر سے نہ فرمائیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ جب میں آیا نا، اللہ نے جب مجھے پیغام دینے کی اجازت دی، جب میں نے اعلان نبوت فرمایا، جب لوگ جھٹلا رہے تھے اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی، پھر اپنی جان بھی میری بارگاہ میں پیش کی، اپنا مال بھی میری بارگاہ میں پیش کیا، اپنے وقت سے بھی ہر شے کو میری مدد میں مصروف کر دیا۔ اب ایک سوال اس وقت حضور نے صحابہ سے کیا تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ سوال اس وقت جب یہ سارا واقعہ ہوا حضور نے صحابہ کو دیکھ کے کہا کیا تم میری وجہ سے میرے صاحب کا لحاظ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کیا تم مجھے دیکھ کے اگر کوئی بات ہو بھی گئی تو مجھے دیکھ کے میری وجہ سے میرے صحابی ابو بکر کا لحاظ نہیں کر سکتے؟
اب ہم تو کوئی شے ہی نہیں ہے نا, یہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں, کیا میری وجہ سے ابو بکر کا لحاظ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال آپ کو بھی کرنا چاہیے اپنے سے. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا لہجہ اپنائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی اگر کوئی محبت کرے گا تو یہ اس کے لیے فائدہ مند بات ہے, اگر کوئی ان کو چھوڑ دے گا تو بیچارہ اپنا نقصان کرے گا. اب بات سنیے, اگر میں یہاں بیٹھ کے تو بہت بڑے منصب پہ ہو, سمجھ آ رہی ہے, کسی بہت بڑے ملک کا کوئی سربراہ ہو, مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, 4 سال بعد سربراہ, 5 سال بعد, 10 سال بعد سڑک پہ ہی ہوتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو بہت بڑا سمجھ کے کہہ رہے ہیں, مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی کسی بڑے ملک کا سربراہ ہو اور کوئی محلے میں بیٹھ کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دے, اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کی گالیاں اس تک پہنچیں گی نہیں. یار جب 4 سال کے بندے کی یہ بات ہے, تو جو بندہ گنبد خضرا میں ہے, جو بندہ حضور کی قبر انور کے ساتھ ہے, اس کو کسی کی بات پہنچے گی, یہ ضرور ہوگا. میں اکثر صدیق اکبر کے شان میں یہ ضرور کہتا ہوں, اس وقت اگر کوئی یہاں پر میرا مہمان ہے اور کوئی اس کے خلاف بولے تو آپ بتائیے وہ اس کی پہلے بے عزتی ہوگی یا میں اپنے اوپر پہلے لوں گا بات؟ میں بولوں گا یہ میری عزت کا مسئلہ ہے بھائی, اس کو نہ دیکھو, مجھے دیکھو, میرا مہمان ہے. چودھری انصر صاحب آئے, ان کا تو گھر ہے, کوئی مہمان آیا ہو, کوئی کہیں سے مہمان ہو, آپ کوئی ہو گھر میں آیا ہو یا میں آپ کے گھر میں ہوں, اگر مہمان کے خلاف بولا جائے تو انسان اس کو اپنی عزت پہ لیتا ہے, کہتا ہے اس کو چھوڑو, مجھے دیکھو, میرا لحاظ کرو, میرا مہمان ہے. کیونکہ جس کے گھر ہوتا ہے نا, پھر عزت مہمان کی نہیں ہوتی, عزت مالک کی ہوتی ہے, جس کا وہ مہمان ہے. اللہ اکبر. اگر ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, ایک بار یہ ضرور سوچ لے, ابو بکر اپنے گھر میں نہیں رہتے, ابو بکر حضور کے گھر میں رہتے ہیں. پھر جواب دینا ابو بکر کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے, نمک حلال رکھے. اسی مبارک مہینے کو 22 جمادی الثانی یوم ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور بڑی شخصیات کے مطابق 20 جمادی الثانی یوم ولادت ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ملکہ خلد بری خاتون جنت سیدہ کائنات مادر حسنین زوجہ شیر خدا حضرت سیدہ زہرہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 20 جمادی ثانی جو 12 دسمبر بنے گا وہ یوم ولادت ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. انشاءاللہ فیصل آباد میں حضرت سیدہ پاک کے یوم پہ انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ, جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارک کی خوشی پہ حضور کو مبارک دینے کی نیت سے, خود خوشی کا اظہار کرنے کی نیت سے, اور سیدہ پاک کا ذکر کر کے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے انشاءاللہ ہم وہاں موجود ہوں گے. اور انشاءاللہ فقید المثال اور عظیم الشان اجتماع ہوگا انشاءاللہ یوم سیدہ کائنات کا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس محفل میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں ہم اپنی غلامانہ عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اہل سنہ و جماعت کے زیادہ مستقیم پہ قائم رکھے, کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ یہ مہینہ, ویسے صوفیاء کی ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں, صوفیاء کہتے ہیں کہ ویسے تو ہر دروازہ سبحان اللہ, لیکن حضور تک پہنچنے کے 2 دروازے ایسے ہیں کہ انسان اگر ان دروازوں پہ پہنچ جائے تو یہ حلف دے کے کہتے ہیں خالی نہیں جائے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ان دروازوں پہ پہنچ جائے, اور ان دروازوں پہ پہنچنا ہر کسی کا مقدر ہی نہیں ہوتا, لیکن جو مقدر سے ان 2 دروازوں پہ پہنچ جائے نا وہ خالی واپس نہیں جائے گا. جو ان دروازوں پہ پہنچ گیا اس کو رسول اللہ مل جائیں گے. کہا ایک دروازہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ ہے, اور ایک دروازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے. یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 20 تاریخ کو نسبت ہے سیدہ پاک کے ساتھ, اور جس کی 22 تاریخ کو نسبت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے شیخ کا حکم ہے کہ چند اشعار پڑھ لیا جائے، تو آپ سب حضرات اس میں شریک ہو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں اگر کسی کو انسان عزت والا دیکھے، کسی کو دولت والا دیکھ لے، کسی کو منصب پہ دیکھ لے، کسی کی شہرت دیکھ لے، کسی کا حسن و جمال دیکھ لے، کسی کا اقتدار دیکھ لے، کچھ بھی دیکھے تو انسان کہتا ہے واہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کے غلام کسی اور پہ واہ واہ کرے، یہ حضور کے غلام پہ جچتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور پہ واہ کرنے کی، ہمیں جمال دیکھنا ہوگا تو ہم دنیا کا دیکھیں گے نہیں، ہم کہیں گے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ہمیں حسن دیکھنا ہوگا تو ہم یہ دنیا کا دیکھیں گے نہیں، ہم وہ حسن دیکھیں گے۔ خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، رخ دل ہے کہ میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے کہ میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شمس زلف ہے اللہ اکبر، رخ دل ہے کہ میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، غیر سوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شک زلف ہے یا مشک خدا، شک زلف یا مشک خدا، شک زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا چہرہ دل ہے یا سورج ہے؟ حضور کا چہرہ دیکھا پھر دل دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھا پھر سورج دیکھا، رخ دل ہے کہ میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شک زلف کے مشک خدا، یہ بھی نہیں، یہ تو سختی ہے یار، شک دل شک زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج کو لگتا تھا میرے سے روشن کوئی نہیں، چاند کو لگتا تھا میرے سے سفید چاندنی کسی کی نہیں، میرے سے زیادہ نور کسی نے نہیں۔ حضور سے پہلے خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، حضور کا پہلے حضور کا چہرہ دیکھنے سے پہلے خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ غم ڈرتا کیسی آنکھ کی صدا، میں گناہگار آدمی ہوں کیا کروں، ڈرتا کیسی آنکھ کی صدا، اب ہوگی کہ راز جزا، ڈرتا کیسی آنکھ کی صدا، اب ہوگی کہ راز جزا، مدینے کی طرف متوجہ ہوا، ڈرتا کیسی آنکھ کی صدا، اب ہوگی کہ راز جزا، کی ان
کی رحمت لے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت لے صدا، کرتا کیسی آنکھ کی سزا، اب ہوگی روزے جزا، کرتا کیسی آنکھ کی سزا، اب ہوگی روزے جزا، ان کی رحمت لے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت لے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت لے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کلام لمبا ہے بلبل رنگ رضا، دو آپشن ہے نا ہر پہلے مصرے میں، احمد رضا ہے کیا؟ ہے بلبل رنگ رضا، یا طوطی نغمہ سرا، سوچا کیا ہے بلبل رنگ رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، اے بلبل رنگ رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، احمد رضا حق ہے کہ واسف ہے، یار کمائی تو بول، احمد رضا حق ہے کہ واسف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، حق ہے کہ ہے واسف تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر حضور کا غلام کسی بار کہتا ہے نا واہ، تو نہ کسی کو حسن دیکھ کے کہتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے محبوب سے سونا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شہد کھانے والا شکر کیوں کھائے گا بھائی؟ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے؟ کہا اگر اس کو اقتدار کسی کا دیکھے گا تو وہ اس سے امپریس نہیں ہوگا، اس کے آقا جیسا اقتدار کسی کا ہے ہی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا غلام کسی کی دولت دیکھ کے واہ واہ نہیں کرے گا، کہا اس کے نبی جیسی دولت کسی اور کے پاس نہ دنیا میں ہے نہ حضور کا غلام کسی کی شانیں دیکھ کے واہ واہ نہیں کرے گا، کہ اس کے نبی جیسی شان کسی اور کی ہے ہی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر حضور کا غلام کہے گا نا واہ، تو ایک ہی بات پہ کہے گا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ کس کس کو حضور کی شفاعت میں مزہ آتا ہے؟ ایک بار سب کہو نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ
جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی تعریف اس کے کام سے کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت اللہ کے دست قدرت کی تعریف کر رہے ہیں. خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ 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 واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ 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 واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اللہ اللہ، کیا ہی تصویر اللہ اللہ، کیا ہی تصویر اللہ اللہ، کیا ہی تصویر اپنا پیارے کی سواری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنا پیارے کی سواری. ایک بار حضور کے چہرے کا تصور کرو. خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اللہ اللہ، کیا ہی تصویر اپنے پیار کی سواری، واہ واہ. سارا مجمع کہے واہ واہ. کیا ہی تصویر اللہ اللہ، کیا ہی تصویر اللہ اللہ، کیا ہی تصویر اللہ اللہ، کیا ہی تصویر اپنے پیار کی سواری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیار کی سواری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیار کی سواری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیار. وہ بخاری کی حدیث، صحابہ آئے پانی چاہیے، حضور نے کیا کیا؟ انگلیاں ہیں بیت پر ٹوٹے ہیں پیاس جھوم گئے، انگلیاں ہیں بیت پر ٹوٹے ہیں پیاس جھوم گئے، دیا پر جاتے رحمت کی ہے جاری، دیا پر جاتے رحمت کی ہے جاری، دیا پر جاتے رحمت کی ہے جاری. میں پوری دنیا میں گیا ہوں، تقریباً میں نے پوری دنیا میں گیا ہوا، سمجھ آ رہی ہے؟ میں جہاں گیا ہوں اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، صدقے اس انعام کے جو اللہ نے آپ پہ کیا، قربان سے اکرام کے، یا رسول اللہ ہو رہی ہے، ہو رہی ہے کون عالم، ہو رہی ہے کون عالم میں تمہاری، ہو رہی ہے کون عالم، ہو رہی. یار تمہیں ناز نہیں ہے؟ کون عالم ہے جس کے چرچے ہیں وہ ہمارا نبی ہے. صدقے اس انعام کے قربان سے اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان سے اکرام کے، ہو رہی ہے کون عالم، ہو رہی ہے کون عالم، ہو رہی ہے کون عالم ہے تمہاری، ہو رہی. سارے قوم ہو رہی ہے کون عالم ہے تمہاری، واہ واہ. ہو رہی ہے کون عالم، ہو رہی ہے کون عالم ہے تمہاری، واہ واہ. ہو رہی ہے کون عالم ہے تمہاری، واہ واہ. کتنا وقت ہے جو ہم نے پوری راتیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے گزاری ہے. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں ریاض الجنہ میں، ایک طرف روزے کا نور، اس شمس منبر کے بہار، اس طرف روزے کا نور، اس
بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ جب حضور کی سواری چلتی ہے نور کی خیرات لے لے نور کی خیرات لے لے دوڑتے ہیں مہرباں اڑتی ہے اس شان سے کرتے سواری 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 عرض بیگی کی شفاعت اب کی سرکار میں پھر کیا ہوا تمہارے ساتھ تم جب حضور سے وابستہ ہوئے تو ہوا کیا چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری حضرت کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف گیا اچھا اب یہ ساری واہ واہ تھی وہ والی واہ اب یہ وہ والی واہ سمجھ آئی اب یہ وہ والی واہ واہ سمجھ آئی اللہ اعلیٰ حضرت گئے مدینہ شریف اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا تو مدینہ گیا تو اتنا بھی نہ کر سکا واہ واہ پارائے دل کہتے ہیں دل کے ٹکڑے تھے پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سننا کس کے لیے حضور کے لیے نہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگالے کو سے اتنی جان پیاری واہ ان سگالے کو سے اتنی جان پیاری واہ ایک بار میرے ساتھ کہنا خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ کیا ہی تصویر اللہ اللہ کیا ہی تصویر اللہ پیارے کیا ہی تصویر میرے آقا کی سواری واہ کیا ہی تصویر میرے آقا کی سواری واہ اور سب کو بنایا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ کیا ہی ذوق فضا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے غلام پرہیزگاری واہ قرض لیتی ہے غلام پرہیزگاری واہ قرض لیتی ہے غلام پرہیزگاری واہ قرض لیتی اکبر کی شان تو قرآن و حدیث سے بیان ہو گئی اب یہ مہینے کی ایک اور نسبت بھی ہے پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا ملے فقیر کو مقام مریم
मकाम है तेरा मकाम या ज़हरा, तेरा 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 मकाम है तेरा मकाम या ज़हरा। तू शहंशाह है, तू शहंशाह है, मदीना की एक शहज़ादी और मैं एक फकीर तेरे घर, तेरा राया ज़हरा, मैं एक फकीर तेरे घर, तेरा राया ज़हरा। करूँ तो कैसे मैं, परूँ तो कैसे परूँ सब तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह ज़हरा, बहुत बड़ी है तेरे इजाज़त के घर में। एक लम्हे के लिए बरेली चले। बेइजाज़त इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बेइजाज़त इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। ओए कद्र वाले जानते हैं कद्र और शान कद्र वाले क्या जानते हैं कि नूर बिलते नूर ज़ौज नूर उम्मे नूर ओ नूर, मकाम सैयदा ज़हरा खुद भी नूर बिलते नूर ज़ौज नूर उम्मे नूर ओ नूर, खुद भी नूर बिलते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर ओ नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहला नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत कहते हैं मैं सैयदा की बारगाह में हाजिर बकी में खड़ा था। अल्लाह अकबर, हुजूर की शहजादी के दर पे खड़ा है कौन? अहमद रजा। अल्लाह अकबर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहला नूर का, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहला नूर का, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहला नूर का। अल्लाह कह दो फिदा दे दे सोने काले वाला नूर का, अपने बच्चों का तसद्दुक़ दे दे सदका नूर
اللہ اکبر. نبی جی آج مجھے در سے آپ نے تو خالی ہے تیرے بادشاہ ہو کہ شایا زہرا کہ تیرے بادشاہ ہو کہ شایا زہرا کہ تیرے بادشاہ ہو کہ شایا زہرا کہ تیرے بادشاہ ہو کہ شایا ہو کہ شایا ہو میری سجدہ حیا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ حیا زہرا تو تیرا در. میں یہ 3 گزارشیں کر لو سیدہ پاک کی بارگاہ. ہاتھ پھیلا کے دیکھو وہ بہت بڑی بارگاہ. جیوں تو لے کے جیوں تیری دولت نسبت کچھ رہے نہ رہے کوئی رہے نہ رہے مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا سہارا. مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا سہارا. مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا سہارا. اجڑ چکا ہوں میں اجڑ چکا ہوں غم زندگی کے ہاتھوں سے پڑا ہوں در پہ بہالے تباہ یا زہرا. پڑا ہوں در پہ بہالے تباہ یا زہرا. میں خود میں ٹوٹ چکا ہوں مجھے سہارا دے. میں گر چلا ہوں میں گر چلا ہوں مجھے بر کے تھام یا زہرا. میں گر چلا ہوں مجھے بر کے تھام یا زہرا. میں گر چلا ہوں مجھے بر کے تھام یا زہرا. اصل سے لکھا ہے خالق دست قدرت سے. خالق دست قدرت سے شبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرا. شبین وقت پہ تیرا دوام. آخری 2 شعر ایک شعر دہرا لو اور پھر آخری ایک شعر جو پورے گفتگو اور کلام کا کنکلوژن ہے. اللہ اکبر. ایک بار یہ دہرا لو میرے ساتھ. نبی جی آج مجھے در سے آپ نے
یوں خالی کہ تیرے باہ شاہوں کے شایا زہرا کہ تیرے باہ شاہوں کے شایا زہرا. تقریباً 1 گھنٹے سے سن رہے ہو, اب تو پتا چل گیا ہوگا کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. ہم اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور دو شعر اس کے ساتھ اور بڑھو گے. ایک بار وہ ساتھ کہو ہاتھ اٹھا کے. نجم ہے اور فضو کس کو کہتے ہیں؟ ان سے فضو یعنی ان سے بھی زیادہ. ہم بیکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فضو. ہم بیکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فضو. اور نہ کہنا عادت رسول جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان کے ابا جان کا نام لوں گا. تجھ سے اور جلت سے کیا مطلب اللہ بھی دور ہو. نام ایسا رونا نسل بھی آپ پہ آپ بھی چاہ جائے. تجھ سے اور جلت سے کیا مطلب اللہ بھی دور ہو. دور منافق دور ہو. ہم رسول اللہ احمد ہمیں اہل سنت و جماعت. ہم رسول اللہ کے شہر رسول اللہ کے ہم رسول اللہ. ہم سنی ہم رسول اللہ کے شہر رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے شہر رسول اللہ کے. اس کا ایک لفظ میں نہیں پڑھوں گا, آپ نے پڑھنا ہے. سورج الٹے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. رسول اللہ کے شہر رسول اللہ.
عرش حق ہے مسند ہے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند ہے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر آپ سب کے علم ہے کہ 2 جنوری حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ہے، جو اپنے دور کے ایک عظیم عالم، ایک عظیم محدث، ایک ولی کامل، ایک عظیم شیخ حضرت سیدنا خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یوم ہے 2 جنوری کو۔ آپ حضرات جو یہاں سن رہے ہیں یا جو اس کو ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں اور سنیں گے، اس بات کو اپنی اہم ترین ذمہ داری میں سمجھیے کہ 2 جنوری کو لازماً سارے کاموں کو چھوڑ کے آپ نے عیدگاہ شریف تشریف لانا ہے، اور انشاءاللہ حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم کے موقع پر ہونے والی اس عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو 2 جنوری کو آپ سب نے لازمی طور پہ خود بھی آنا ہے، اپنے ساتھ قافلے لے کے آنے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی لانا ہے، اپنے احباب کو بھی لے کے آنا ہے، دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے، سب نے، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے آگے بھی حضرات تک اس دعوت کو پہنچانا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ 2 جنوری کو انشاءاللہ 2 جنوری بروز جمعہ انشاءاللہ حضرت سیدنا خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم کی تقریب میں آپ سب حضرات نے ضرور شرکت فرمانی۔ کیونکہ اس دن جمعہ ہے اور جمعے کی نماز کے ساتھ ہی جو میری بھی گفتگو اور جو ہمارے مین علماء اکابر ہیں ان کی گفتگو اور نعت شریف متصل ہوگی۔ ہمارے شیخ طریقت کا خطاب جمعے کی نماز سے قبل ہوگا اور جمعے کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے مرکزی 2 خطاب ہوں گے، اور میرا خطاب بھی انشاءاللہ نماز مغرب سے پہلے، قرآن شریف پہ تو ہمیشہ کی طرح میرا جو گفتگو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ تو کیونکہ جمعے کی نماز جمعے کا دن ہے تو ہمارے مہمان بھی جو ہیں ان کی فوری جمعے کی نماز کے ساتھ ہی جو مرکزی ہے وہ خطاب ہو جائے گا، اور مرکزی خطاب ہمارے شیخ کامل کا نماز جمعہ سے قبل ہو جائے گا۔ تو حضرات کیونکہ سردی بھی ہے اور دھند کا بھی سلسلہ ان دنوں میں ہوتا ہے لوگوں کو جانے کے لیے، تو حضرات لازماً کوشش بس کہ اس کو یقینی بنائیں کہ جمعے کی نماز سے قبل پہنچ جائیے تاکہ ہمارے شیخ کے بھی ارشادات سے استفادہ کر سکیں، اور جو اس دن معزز مہمان ہوں گے ان کی گفتگو مختصر سنی جا سکے، اور مغرب سے قبل ہی انشاءاللہ میری گفتگو بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ویسے ہوتا ہے کہ جو مہمان ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد گفتگو کرتے ہیں، میرا پہلے ہوتا ہے، میرا خطاب بھی مغرب سے قبل مکمل ہو جائے گا، ہمارے شیخ طریقت کا خطاب نماز جمعہ سے پہلے ہو جائے گا، اور مہمان بھی پہلے گفتگو فرما لیں گے۔ تو حضرات وقت پہ پہنچنا، نماز جمعہ یہیں ادا کرنا یقینی بنائیں۔ جاؤ کہ اپنے رب کا ذکر کیجیے، اللہ ہو، 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 اللہ 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 سچا، اللہ سونا،
لا مٹھا اللہ مٹھا لا اللہ اللہ ہی اللہ لا اللہ 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 لا اللہ 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 لا اللہ 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 سچا لا سونا لا مٹھا اللہ مٹھا لا ہر دم اللہ دم اللہ ہر دم اللہ لا اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ 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 لا اللہ آمین 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 قبلہ صاحب 2 جنوری کو کے بارے میں اعلان فرما چکے 2 جنوری کو میرے شیخ کے شیخ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے. آپ سب خود بھی آئے, دوستوں کو بھی ہمراہ لائے, اور دور دراز کے دوست جو ہیں وہ کوشش کریں کہ 1 جنوری کو رات کو پہنچ جائیں تاکہ صبح وقت پہ محفل میں شامل ہو سکے. سب کو خبر کرے, 4 طرف قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں سب ذمہ داریاں سمجھتے ہیں, سب روحانی اولاد ہو. آپ سب کو اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس الحمدللہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. بھرپور طریقے سے 2 جنوری کے لیے پیغام کو 4 طرف پہنچائیں اور پوری کوشش کریں کہ سب بھرپور طریقے سے اس پاک محفل میں شامل ہو کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کرم کی برکتیں رحمتیں سمیٹ سکیں. جن دوستوں کا انتقال ہوا, جناب علامہ حافظ محمد اقبال عزیز صاحب کی والدہ محترمہ جناب خلیفہ محمد رفیق نقشبندی صاحب چوڑ چوک, جناب اویس صاحب جھنڈا چیچی, جناب انوار الحق صاحب ڈسکا, جناب ماسٹر صادق صاحب کے بڑے بھائی گلیانہ کھاریاں, جناب افتخار صاحب کی سسٹر ان لا برمنگھم انگلینڈ, جناب حاجی شریف صاحب کے بیٹے ارشد صاحب سیالکوٹ, جناب محمد وارث صاحب کے بیٹے محمد لقمان علی صاحب سیالکوٹ, جناب عارف جاوید صاحب کراچی, جناب عبداللہ صاحب سیالکوٹ, جناب جمیل صاحب ست چک والے فتح پور لیا, جناب شہباز صاحب کی ہمشیرہ شرکپور شریف, جناب ڈاکٹر مہران صاحب کے ماموں بولٹن انگلینڈ, جناب صفدر صاحب اور چودھری محمود صاحب چودھری محبوب صاحب صاحب چک, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے, سب کا اگلا جہان بہت اچھا فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ
ڈھیروں کلام پاک ہے. اللہ تعالیٰ سب پڑھنے والوں کے مقدر کو سجا ڈالے، اور اس کلام پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی بھیک مانگتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شافع یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و منجانا و واقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا، ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا احيي لنا من أمرنا رشدا، ربنا احيي لنا من أمرنا رفقا، ربنا احيي لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت حميمي في الدنيا والآخرة، أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في بحر النسيان، لكن الرجاء بفضلك وحبيبك الأعلى أنكما ترجع عننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الأعلى وحب من حبك وحب نبيك الأعلى، ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اے کریم کرم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرما. اے کریم قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما. انہاں کی حاسدین دے حسد، شریراں دے شر، منافقین دی منافقت، ساحراں دے سحر، سازشیاں دی سازش، جھوٹیاں دے جھوٹ اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رہا. اے کریم جس طرح تو انہاں تے کرم فرمایا، اس کرم وچ مزید اضافہ فرما. جس طرح تیرے کرم اور تیرے فضل اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے بیان فرمانے، نعت شریف پڑھ دے. اے کریم تیرا خاص کرم، اس کے کرم وچ مزید اضافہ فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں دی چہار جانب تو حفاظت فرما. اے کریم صوبان صاحب دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما. اے کریم جتنے حاضر ہیں سب تے اپنے فضل و کرم دے تمام دروازے کی کھول جا. ہر خیر دے نال نواز اور ہر خیر دا حصہ بنا، اور ہر شر تو بچا. شیطان اور شیطان دے شر تو بچا، شیطانی وسوسات تو بچا، جنات دے شر تو بچا، انسان دے شر تو بچا، ساڑھے اپنے نفس دے شر تو اسا سب کی بچا. اے کریم قرب قیامت دے فتنیاں تو بچا. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ایمان تے استقامت عطا فرما. ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اور مدینہ پاک دی موت عطا فرما. اے کریم جتنے حاضر ہیں، چودھری انصر صاحب، چودھری نجیب صاحب، خواجہ منظور صاحب، ظفر صاحب، خواجہ اسد صاحب، اے کریم جتنے بھی حاضر ہیں، شاذلی صاحب، اے کریم جتنے بھی حاضر ہیں سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش کا نزول فرما. اے کریم اسا سارے دے حال تے رحم فرما. اسا سب کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے گھراں دا سکون عطا فرما، دلاں دا اطمینان عطا فرما.
فراخی رزق عطا فرما۔ اے کریم جتنے حاضر ہیں سب دی جائز خواہشات کی قبول فرما، نیک تمنا کی قبول فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جنہاں دے نام لکھے گئے یا جنہاں دے نام نہیں لکھے جا سکے، راجہ اسد صاحب دے والدین، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سب جتنے بھی اہل طریقت دنیا تو چلے گئے سب کی اپنے شیوخ دا ساتھ عطا فرما، سب کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما، سب دا اگلا جہان بہت اچھا فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جتنے حاضر ہیں سب دی جائز خواہشات کی قبول فرما، نیک تمنا کی قبول فرما، جائز دعاواں کی قبول فرما۔ اے کریم اپنے کرم تھی کسے کی محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق دی خیر فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم ساڈے پیارے وطن پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سازشاں تو محفوظ رکھ، اس کی دہشت گردی دی لعنت تو نجات عطا فرما۔ اے کریم عالم اسلام دی خیر فرما، عالم اسلام کی باہم اتفاق و محبت عطا فرما۔ اے کریم عطا فرما اسا سب کی دنیا جی بلائی، آخرت جی بلائی، اور بچا اسا سب کی دوزخ تے عذاب تو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب، وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کریم۔ 2 جنوری یاد رکھیں، اس پیغام کو چار طرف پھیلائیں بھی اور بھرپور طریقے سے شریک بھی ہوں، سب کو عزیز و اقارب کو دعوت دیں، سب خاندان والوں کو دعوت دیں۔ 2 جنوری کو لازماً دور دراز کے ساتھی آسانی ہوتی ہے 1 تاریخ کو رات پہنچ جائیں، باقی قریب والے ساتھی سب 2 جنوری کو صبح بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، دین اور دنیا کی تمام برکات سے نوازے، ہر خیر سے نوازے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ نماز پڑھنا جماعت کرا دیں۔ ٹھیک